اسلام میں حکومت قائم کرنے کا مشروع طریقہ ایک ہی ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام میں حکومت قائم کرنے کے 2 3 4 طریقے بتائے گئے ہیں اور ان میں سے کوئی طریقہ بھی اختیار کیا جا سکتا ہے۔ بہت وضاحت سے میں نے عرض کیا تھا کہ مشروع طریقہ ایک ہی ہے، اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وہ طریقہ یہ ہے کہ حکومت امرہم شورا بینہم کے اصول کو پیش نظر رکھ کے قائم کی جائے، یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ وہ لوگوں کی رائے سے وجود میں آئے، رائے کی تائید کی بنیاد پر قائم رہے، اور اگر اس سے محروم ہو جائے تو وہ حکومت بھی ختم ہو جائے۔ ٹھیک۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی۔ میں یہ عرض کر چکا ہوں اس سے پہلے، میں یہ بتا چکا ہوں کہ ان کی جو حکومت قائم ہوئی وہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوئی۔ سیدنا عثمان کی شہادت کے بعد جس طرح کی صورتحال پیدا ہو گئی اس میں تلوار نکلی، اور پھر تلوار ہی اصلاً فیصلہ کن ہوئی۔ یہ بہت وضاحت سے بیان ہو چکا ہے اور بالکل ابتدا میں بیان ہو چکا ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ طریقہ جو اسلام میں مشروع کیا گیا ہے، یعنی امرہم شورا بینہم کا طریقہ، یہ حکومت یعنی معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت اس کے مطابق قائم نہیں ہوئی۔ یہ ایک متغلب کی حکومت تھی، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ متغلب کی حکومت ڈی جیرو قبول نہیں کی جاتی، یعنی یہ ایسے نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک طریقہ ہے حکومت قائم کرنے کا اس لیے اس کو بھی مان لینا چاہیے، نہیں، یہ ڈی فیکٹو یعنی بالفعل قبول کی جاتی ہے۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بھی اگر اس حکومت کو قبول کیا اور یقیناً قبول کیا تو اسی اصول پر کیا، چنانچہ اس کو عام الجماع قرار دے دیا گیا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے ہاں جو خانہ جنگی کی صورت پیدا ہو گئی ہے وہ ختم ہو گئی، پورا نظم اجتماعی ایک مقام پر آ گیا، جو پہلے صورت تھی وہ بحال ہو گئی۔ اس وجہ سے ہم سب اب اس کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ یہاں تک تسلیم کی گئی کہ سیدنا حسن نے بھی سیدنا علی کی شہادت کے بعد اپنے لوگوں کے ہاں جو حیثیت حاصل کر لی تھی اس کے پیش نظر انہوں نے دستبرداری اختیار کر لی، اور اس حکومت کو انہوں نے بھی تسلیم کر لیا اور ایک باقاعدہ معاہدے کے تحت تسلیم کر لیا۔ میں پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کی حکومت جب بھی تسلیم کی جاتی ہے ڈی فیکٹو تسلیم کی جاتی ہے، اور کیوں تسلیم کی جاتی ہے؟ اس لیے تسلیم کی جاتی ہے کہ اگر اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو اس کے مقابل میں پھر صرف خانہ جنگی ہوتی ہے، پھر صرف انارکی ہوتی ہے، پھر صرف خون بہتا ہے۔ تو حکومت کے معاملات، یہ میں یہاں تنبیہ کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں، ہر وقت مثالیت پسندی کی نگاہ سے نہیں دیکھے جا سکتے۔ یعنی آپ کے سامنے صحیح طریقہ کیا ہے، اللہ کا بتایا ہوا طریقہ کیا ہے، علم و عقل کی روح سے صحیح طریقہ کیا ہے، یہ بتایا بھی جائے گا، یہ سمجھایا بھی جائے گا، اس کی بنیاد پر یہ کہا بھی جائے گا کہ فلاں معاملہ اس طریقے کے مطابق نہیں ہوا۔ لیکن اگر نہیں ہوا تو کیا ہر وقت تلواریں نکلتی رہیں گی، ہر وقت خانہ جنگی ہوگی، ہر وقت خون بہتا رہے گا؟ میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جس طرح انسانوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں میں تنوع رکھا ہے، اسی طرح قیادت کی صلاحیت لے کر بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اور وہ لازماً اٹھتے ہیں، اور وہ ایک طرح سے اپنا حق سمجھتے ہیں کہ وہ حکومت کریں۔ اس کا لازمی نتیجہ کیا ہے؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ پھر اس کے بعد پوری ملت میں، پوری قوم میں، اور اگر سلطنت ہے تو پوری سلطنت میں صرف خون بہتا رہے۔ اس سے امن و امان ختم ہو جائے گا، اس سے لوگوں کے جان و مال کی حفاظت نہیں ہو سکے گی، اس سے قانون کی حکمرانی قائم نہیں ہو سکے گی۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ جس مقصد کے لیے حکومت قائم کرنی ہے وہ مقصد ہی فوت ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس لیے جب صورتحال یہ ہو کہ ہمیں استبداد کے مقابلے میں جمہوریت قبول کرنی ہے تو بغیر کسی تردد کے جمہوریت کے حق میں فیصلہ ہوگا، اس لیے کہ وہی اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اس کے امکانات ختم ہو گئے اور اب ہمارے سامنے انتخاب یہ آ گیا کہ ایک طرف استبداد ہے، دوسری طرف انارکی ہے، دوسری طرف خانہ جنگی ہے، تو صحابہ کرام نے اپنے طرز عمل سے اس صورتحال کے بارے میں بھی ہماری رہنمائی کر دی، اور یہ بتا دیا کہ مذہبی ذہن چونکہ مثالیت پسند ہوتا ہے تو اس وجہ سے امکان ہے اس بات کا کہ لوگ اس موقع کے اوپر بھی مختلف ٹکڑیوں میں اپنی اپنی قیادت قائم کر کے
اس اصل منزل کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں نکلا ہے. سول نافرمانی نہ کرے. یہ ہو جائے گا نا اس کے نتیجے میں. یعنی اگر آپ یہ کہیں کہ آپ کے سامنے ایک ایسی قوت آ گئی ہے جس نے اپنا غلبہ قائم کر لیا ہے اور آپ کو کسی حال میں بھی اس کو قبول نہیں کرنا، اس لیے کہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اسلام کا بتایا ہوا طریقہ، یا اگر اصطلاح کو مستعار لیں تو مشروع طریقہ کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم کا طریقہ. تو ہم نہیں مانیں گے، یعنی کسی حال میں بھی نہیں مانیں گے. اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ کہ پھر مختلف ٹکڑیوں کی صورت میں وار لارڈز پیدا ہو جائیں گے اور آپ ایک دن کے لیے بھی لوگوں کو امن فراہم نہیں کر سکیں گے. تو انہوں نے اس معاملے میں یہ بتایا کہ وہ مثالی طریقہ، وہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ، اس کو حاصل کرنے، اس تک پہنچنے کی جدوجہد ہوتی رہنی چاہیے. لیکن اگر یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو یہاں چونکہ کوئی مجلس مذاکرہ نہیں ہے جس میں آپ نے حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہے، یہاں میدان جنگ ہے، تلوار نکل آئی ہے. تو اس میں پھر متغلب کی حکومت، یعنی جس کا غلبہ قائم ہو جائے، وہ حکومت قائم ہو جائے کا مطلب ہے کہ مقابلے کی سب قوتیں آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں، انہوں نے سرنڈر کر دیا اور غلبہ قائم ہو گیا. غلبہ قائم ہو جائے تو انہوں نے ہمارے لیے یہ اسوہ قائم کیا، اور یہ بڑا غیر معمولی اسوہ ہے کہ پھر اس کو تسلیم کر لینا چاہیے.